السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم ایک خط پیش کر رہے تھے اور وہ اسی کا آج پارٹ 2 پیش کر رہا ہوں میں، اور چونکہ کافی تفصیلی ہے اور ایک گو میں وقت زیادہ ہو جاتا ہے، کتب نما کے پروگرام کا جو دورانیہ ہے اس سے یہ پہلے بھی تقریباً دگنا ہو گیا تھا، تو خیال تو تھا کہ 2 حصوں میں ہو جائے گا، لیکن پھر 2 وجہ سے میں اب اس کو 3 میں کروں گا۔ ایک آج پیش کر دیں گے اور ایک جو 20 فروری جو مشہور ہے یوم مسلم عود کے طور پر منایا جاتا ہے جگہ جگہ، تو اس کے قریب 19 یا 20 کو پیش کر دوں گا، اور آج اسی تسلسل میں جہاں سے بات ختم کی تھی میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں، اور چونکہ یہ سارے کے سارے جملے سیلف ایکسپلینیٹری بھی ہیں اور یہ خود بار بار سننے سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ کیا تشریح کی جائے اور کیا بات کی جائے سب حد ادب ہے، اور بس اگر ہم ہوئے جب گوش بر آواز تو ہم پر کھلا، ہر نئے عالم میں ایک عالم تیری تقریر کا، تو یہ تقریباً تحریر اسی کی ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے مصداق بن رہی ہے، لہٰذا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ دعا کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور مومن کی جان ہے، اور جو دعا میں غفلت کرتا ہے متکبر ہے اور اپنے آقا سے کبر کرتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ کوئی شریف آدمی اسے منہ لگائے۔ دعا اس کا نام نہیں کہ انسان منہ سے کہہ دے اور سمجھ لے کہ دعا ہو گئی۔ دعا پگھل جانے کا نام ہے، موت اختیار کرنے کا نام ہے، تذلل اور انکسار کا مجسم نمونہ بن جانے کا نام ہے۔ جو یوں ہی منہ سے بکتا جاتا ہے اور تذلل اور انکسار کی حالت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی، جس کا دل اور دماغ اور جس کے جسم کا ہر ذرہ دعا کے وقت محبت کی بجلیوں سے تھر تھرا نہیں رہا ہوتا، وہ دعا سے تمسخر کرتا ہے۔ وہ دعا سے تمسخر کرتا ہے اور اپنا وقت ضائع کر کے خدا تعالیٰ کا غضب مول لیتا ہے۔ پس ایسی دعا مت کرو جو تمہارے گلے سے نکل رہی ہو اور تمہارے اندر اس کے مقابل پر کوئی کیفیت پیدا نہ ہو۔ وہ دعا نہیں، الہی قہر کے بھڑکانے کا ایک شیطانی آلہ ہے۔ جب تم دعا کرو تو تمہارا ہر ذرہ خدا تعالیٰ کے جلال کا شاہد ہو، تمہارے دماغ کا ہر گوشہ اس کی قدرتوں کو منعکس کر رہا ہو، اور دل کی ہر کیفیت اس کی عنایتوں کا لطف اٹھا رہی ہو، تب اور صرف تب تم دعا کرتے ہو۔ یہ کیفیت بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، مگر جس کے ایمان کی بنیاد عشق الہی پر ہو اس کے لیے اس سے زیادہ آسان اور کوئی شے نہیں، بلکہ اس کی طبیعت کا تو یہ کیفیت خاصہ بن جاتی ہے اور وہ ہر وقت اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ضرور الگ جا کر مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کرے، وہ خلوت و جلوت میں دعا کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی زبان پر اور کلام جاری ہوتے ہیں اور اس کی آنکھ کے آگے اور نظارے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کی روح اپنے مالک اور خالق کے عتبہ رحمت پر گری ہوئی اپنے لیے اور دنیا کے لیے طلبگار رحمت ہو رہی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے ہمارا تعلق دلیل اور فلسفے پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ دلیل کے معنی تو یہ ہیں کہ وہ راستہ دکھاتی ہے، جب تک ہم نے راستہ نہیں دیکھا تب تک تو دلیل ہمارے کام آ سکتی ہے، لیکن جب ہم نے راستہ دیکھ لیا پھر دلیل ہمارے کسی کام کی نہیں، پھر صرف عشق اور صرف عشق اور صرف عشق ہمارے کام آ سکتا ہے، اور جب عشق پیدا ہو جائے تو پھر اپنے محبوب سے جدا رہنا بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرو کہ اس سے زیادہ محبت کے قابل کوئی وجود نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا تعلق دلیل اور ثبوت تک رہے گا تو تم کو تمہاری زندگی سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب عشق الہی دل میں پیدا ہو اور سب جسم پر بھی اس کا اثر ہو۔ کسی شاعر کا قول ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الہاماً بھی نازل ہوا کہ عشق الہی وسے منہ پر ولیاں اے نشانی۔
پس اگر انسان خدا تعالیٰ کا ولی بننا چاہے تو چاہیے کہ عشق الہی پیدا کرے اور اس کے آثار اس کے جسم پر بھی ظاہر ہوں، ورنہ دل کے عشق کو کوئی کیا جان سکتا ہے؟ بہت لوگ اس دھوکہ میں رہتے ہیں کہ ان کے ظاہر پر تو کوئی اثر عشق الہی کا ہوتا نہیں، مگر وہ خیال کر لیتے ہیں کہ عشق الہی ان کے دل میں پیدا ہے۔ آگ بغیر دھوئیں کے نہیں ہو سکتی، دل کی کیفیت چھپی نہیں رہ سکتی۔ جس کے دل میں عشق الہی ہوتا ہے، اس کی ہر حرکت، اس کے ہر قول سے عشق الہی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ بکری کے گوشت کے کباب پکتے ہیں تو اس کی بو ذکی حس والوں کو میل میل پر سے آ جاتی ہے۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان کا دل خدائے ذوالجلال کے عشق کی آگ پر پک رہا ہو اور اس کی خوشبو دنیا کو مہکا نہ دے؟ پس اگر عشق کے آثار نہیں پیدا تو عشق کے سمجھنے میں دھوکہ لگا ہے، اور ایسے شخص کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ جب عشق ہوگا تو محبوب کے قرب کی بھی تمنا پیدا ہوگی، اور یہ قرب کس طرح ملتا ہے اس کی تفصیل اس جگہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کے کئی رنگ ہیں، نشان سے، معجزہ سے، الہام سے، وحی سے، کشف سے، اور ہزاروں رنگ سے وہ بندہ کو حاصل ہو سکتا ہے، اور جو بندہ اس کے بغیر تشفی پا جاتا ہے وہ عاشق نہیں ہے۔ پس جب تک اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کا اظہار نہ کرے تسلی مت پاؤ پس جب تک اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کا اظہار نہ کرے تسلی نہ پاؤ اور اپنے دل کو اور جلائے رکھو۔ ہاں، ابو الہوس نہ بنو کہ بعض لوگ اپنے آقا کو بھی فروخت کرنا چاہتے ہیں، یعنی انہیں خدا تعالیٰ کے قرب کی اس لیے خواہش ہوتی ہے کہ تا لوگوں میں ان کی عزت ہو، تا وہ لوگوں کو کہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے بولتا ہے، ان کے لیے نشان دکھاتا ہے اور وہ ولی اللہ ہیں۔ وہ اس خواہش کا نام خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کی تڑپ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس طرح دین کو پھیلا سکیں گے، لیکن وہ خواہ کچھ کہیں یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے آقا کو ادنا خواہشات کے حصول کے لیے فروخت کرنا چاہتے ہیں، العیاذ باللہ۔ پس ایسی خواہش کبھی دل میں پیدا نہ ہو۔ کوئی سچا عاشق یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس کا محبوب اسے اس لیے ملے کہ وہ لوگوں کو دکھا سکے۔ عشق جب پیدا ہوتا ہے تو باقی سب احساس دبا دیتا ہے، دنیا و مافیہا بھلا دیتا ہے۔ پس ان لوگوں والی غلطی کبھی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قدوس ہے، انسان کی جب اس پر نظر پڑتی ہے تو وہ باقی سب اشیاء بھول جاتا ہے، کیونکہ اس پر نظر پڑتے ہی وہ خود بے عیب ہو جاتا ہے، اور شرک سے بڑھ کر اور کون سا عیب ہوگا؟ پس اس قسم کے رذیل اور کمینے خیالات دل میں مت آنے دو۔ صرف خدا تعالیٰ کی جستجو ہو اور اس کے سوا سب کچھ فراموش ہو جائے۔ یاد رکھو کہ تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پوتے ہو۔ ایک دفعہ تم بچپن میں سخت بیمار تھے اور جان کے لالے پڑ رہے تھے۔ انہی دنوں حضرت خلیفۃ المسیح الاول گھوڑے سے گر گئے اور ان کی تکلیف نے ہمارے دل سے ہر خیال کو نکال دیا۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور وہ تکلیف سے کرا رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد غنودگی ہو جاتی۔ میں پاس بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ تمہاری حالت زیادہ خراب ہو گئی اور تمہاری والدہ نے سمجھا کہ تم مرنے ہی والے ہو۔ ان کی طرف سے ایک آدمی گھبرایا ہوا آیا۔ میں نے پیغام سنا اور سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی محبت کے مقابلے میں تمہاری محبت مجھے بالکل بے حقیقت نظر آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آدمی آیا، پھر میں خاموش ہو رہا۔ پھر تیسری دفعہ آدمی آیا اور اس وقت خلیفہ اول ہوش میں تھے۔ انہوں نے اس کی بات سن لی کہ ناصر احمد کی حالت خطرناک ہے، جلد آئیں۔ میں پھر بھی خاموش رہا اور نہ اٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خلیفہ اول نے میری طرف منہ پھیرا اور کسی قدر ناراضگی کے لہجے میں کہا، میاں تم گئے نہیں؟ اور پھر کہا کہ تم جانتے ہو کہ کس کی بیماری کی اطلاع آدمی دے کر گیا ہے؟ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پوتا ہے۔ مجھے بادل ناخواستہ اٹھنا پڑا
اور میں گھر پر آیا، ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا اور تم کو کچھ دنوں بعد خدا تعالیٰ نے شفا دے دی۔ مگر یہ سبق مجھے آج تک یاد ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک نسبت ہے اور ہماری کمزوریاں ان کے اچھے نام کو بدنام کرنے کا موجب ہو سکتی ہیں۔ پس میں امید کرتا ہوں کہ اپنے طریقے عمل کو ہمیشہ اعتراض سے بالا رکھنے کی کوشش کرو گے۔ ہمیشہ یاد رہے کہ مواقع فتن سے ہی نہیں بلکہ بدنامی کے مواقع سے بھی بچو۔ عورتوں کے ساتھ الگ بیٹھنا، الگ سیر کو جانا وہاں کے حالات میں ایک معمولی اور طبعی بات سمجھا جاتا ہے، مگر تم لوگوں کو اس سے پرہیز چاہیے۔ وہاں عورتوں سے مصافحہ نہ کرنا ایک بہت بڑی پریشانی ہے، مگر اس سے بڑھ کر یہ پریشانی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو توڑ دیں۔ غذا میں پرہیز رہے۔ وہاں جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے۔ جب تک کوشر میٹ جو یہود کا ذبیحہ ہے اور جائز ہے میسر نہ ہو، خود ذبح کر کے جانور دو اور اسے کھاؤ۔ دوسرا گوشت کسی صورت میں مت چکھو۔ مچھلی، انڈا، سبزی وغیرہ یہ چیزیں غذا کے طور پر اچھی ہیں۔ گوشت کی ضرورت ان کے بعد اول تو ہے نہیں، ورنہ ہفتہ میں 2-3 بار مرغ ذبح کروا کر پکوا لیا کرو۔ بہرحال یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حلال غذا سے حلال خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر غذائیں حرام ہوں گی تو خون بھی خراب ہوگا اور خیالات بھی گندے پیدا ہوں گے اور دل پر زنگ لگ کر کہیں کے کہیں نکل جاؤ گے۔ خدا تعالیٰ نے جو سامان پیدا کیے ہیں ان سے الگ ہو کر کامیابی ممکن نہیں۔ پس ان سامانوں کو نظر انداز نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا لکل ملکن حمین و حمی اللہ محارمہ۔ کان کھول کر سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، جو شخص اس رکھ میں داخل ہوتا ہے سزا پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رکھ اس کے مقرر کیے ہوئے محارم ہیں۔ پھر فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو رکھ کے پاس بھی اپنے جانور نہ چرائے، کیونکہ غلطی سے بھی جانور اندر چلے گئے تو یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ پس کھانے کے معاملے کو معمولی نہ سمجھو۔ جہاز پر بھی اور ولایت جا کر بھی یاد رکھو، انگریزی جہازوں پر پرند گلا گھونٹ کر مارے جاتے ہیں۔ دوسرا گوشت وہ اکثر بمبئی سے خریدتے ہیں۔ حلال کھانے والے کے لیے وہ پرند کے ذبیحہ کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ اس کی کوشش جہاز کے افسروں سے کر لینا، ورنہ دوسرا گوشت اگر ذبیحہ کا ہو تو صرف وہ کھانا، پرند کا گوشت نہ کھانا۔ یہاں تک میں اس حصے کو اب روک کے جو وہ تفصیلی ہدایات ہیں ان کا کچھ حصہ اس میں آ گیا ہے، اور باقی ایک پارٹ جو ہے وہ میں نے رکھ لیا ہے تاکہ 20 فروری یوم مسلم موعود کے قریب یا بالکل اس دن یا 19 اور 20 کو کے درمیان وہ پیش کر کے تو ہمارا پروگرام بھی آل اوور دا ورلڈ جو یوم مسلم موعود منایا جاتا ہے مختلف ممالک میں، تو چونکہ ہم نے 2 ایپیسوڈز میں تو بات ہی ان کی تحریر کی ہے، تو اس دن ہم بھی اس سعادت میں اس حوالے سے شامل ہو سکیں۔ باقی جو جیسے وہ جو ہمارے وہ احباب جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، تو ان کے لیے اس تحریر کو پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ ادھر ادھر سے سنتے رہتے ہیں اور آپ کو بتایا کچھ جاتا ہے، اور جو اصل ماخذ ہیں ان تک آپ کی رسائی کو جبراً بھی روکا گیا ہے، اور سسٹمیٹک کوششیں کر کے تو اب وہ آپ کی پہنچ میں نہیں ہیں۔ تو جہاں کہیں موقع ملے تو وہ جس طرح جو محمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایز این احمدی ٹو این احمدی جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس کو آپ اس پروگرام کے ذریعے اگر جسٹ اوور ہیئرنگ بھی کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ یہ پتہ تو چلے کہ یہ لوگ آپس میں خدا کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں۔
یہ اپنی ذاتی زندگی میں ایک باپ اپنے بیٹے کو رسالت اور ہستی باری تعالیٰ، قرآن کریم، آن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی سنت، آپ کے اسوہ اور عام برتاؤ میں خدا تعالیٰ کے احکامات کو پیش نظر رکھنے کی کس درجہ تاکید کرتے ہیں، اور دعا کو اور خدا تعالیٰ سے استمداد کو کس حد تک اپنی ذاتی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ علیم صاحب کا ایک شعر ہے کہ دیے کا کام ہے جلتے رہنا، جلتے جلتے جل جانا، اس کے بعد بھی رات رہے تو اور کسی کے نام۔ تو کم از کم آپ کو یہ تو پتہ ہو کہ یہ ایسے ہیں نہیں، یہ ایک کیمپین یا آپ کی اس زمانے کی جو جھوٹ کی طے اور ملمہ سازی کو قائم رکھنے کی کوششیں ہیں، آپ عامت الناس کی نہیں، آپ کے ائمہ اور آپ کی لیڈرشپ کی۔ تو اس کی وجہ سے آپ ان حقائق سے دور کیے جا رہے ہیں، اور تقسیم در تقسیم کے فنومینا کی خاطر آپ کو اس نہج پر قائم رکھنے کی سسٹمیٹک کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان کے توڑ کے طور پر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی اصل ماخذ تک رسائی ہو۔ اس کے بعد بھی یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن آپ کو حقیقت حال کا تو پتہ ہو۔ بس یہ ایک پہلو ہے جو آپ سے متعلقہ ہے۔ باقی جو اس نے کیا اسے صلہ دے، مولا مجھے صبر کی جزا دے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔